طالب علم تھا کربلا میں، حجروں میں تھا، کبوتر حرم کے اڑتے تھے. تو اب بھوک ہے، گوشت ہی نہیں ہے کھانے کو، روٹی اور دہی کھا رہے ہیں، اب ویسے ہی نہیں ہے. تو اس نے بولا بھائی کبوتر کو تو مانو حرام نہیں ہے، کوئی مباح ہے. لو رسی ڈال کے بیٹھا، حرم کا کبوتر تھا، حجرے میں آ کے کھڑکی میں بیٹھا، اس نے اندر کھینچ لیا، قربان کیا، بڑا بنا. سویا، خواب میں امام کو دیکھا امام غضبناک ہے. کہا یہ تم نے کیا کیا؟ یہ میرے حرم کا کبوتر تھا. آپ جائیں حرموں میں، کبوتر کتنے آرام سے اطراف میں گھوم رہے ہوتے ہیں، مجال ہے جو اوپر سے اڑ جائے. ہمیں نہیں پتہ ان کبوتروں کی صورتوں میں پتہ نہیں کون کون ہوتا ہے. امام ناراض ہو گئے، مولا میں غلطی ہو گئی. امام نے کہا غلطی آئندہ نہیں کرنا، اور تمہیں ہر روز 12 سیر گوشت مل جایا کرے گا، کھا لینا. اب جب اٹھا، غسل کیا، نماز وضو کیا، حرم گیا، نماز پڑھی، زیارت کی اور مولا کی خدمت میں معذرت. جیسے ہی جانے لگا، رستے میں کسائی کی دکان تھی. کسائی نے بولا نام لیا، توجہ نہیں کی اس نے بولا نام لیا، رکو. کہا کیا ہوا؟ کہا گوشت لے لو. کہا نہیں میرے پاس پیسے نہیں ہیں. کہا نہیں میں پیسے نہیں مانگ رہا، یہ لو 12 سیر گوشت روز لے جایا کرو، روز لے جایا کرو. اتنا گوشت، اب ایک آدمی سے زیادہ ہے. ایک آدمی جب گیا اس نے کہا گوشت تو اتنا، تو پکایا برابر والوں کو، ادھر ادھر حجرے جتنے طالب علم تو سب کو کھلایا. تو انہوں نے بولا یہ کیا ماجرا ہے؟ کہا بھی روز کا گوشت ہے. تو اس نے بولا ٹھیک ہے ہم روٹی لے آئیں گے، پکائیں گے تو روز. کھاتا رہا، روز گوشت مل رہا ہے، روز کھا رہا ہے. اب اس نے قصد کیا کہ میں جانا ہے واپس، دوسرے جگہ کا تھا. جانے لگا تو اس نے بولا بھائی یہ تو روز مجھے گوشت ملتا ہے. اب نعمت آ رہی ہوتی ہے، انسان کو احساس نہیں ہوتا. کہا روز مجھے ملتا ہے. تو ایک طالب علم سے 1 سال کے گوشت کے پیسے لے لیے اور اس کو کسائی کی دکان پہ لے گیا. بولا بھائی آج کے بعد جو ہے وہ گوشت جو میرا ہے وہ اس کو دے دینا. کہہ رہا کون سا گوشت؟ کہا کہ اتنا ہی تھا تمہارے لیے. اب جب جا کر سویا، دیکھا پھر امام. کہا کہ یہ ہم نے نعمت تمہارے لیے تھی، اب تم رہو بھی جاؤ تو تمہیں صرف روٹی اور دہی ملنی ہے. عزیزان محترم، مانگنا، وہ کرم کرتے، وہ کریم ہیں. آپ ان سے مانگیں، آپ کو منع نہیں کریں گے.